السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں باب الاسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں قاری محمد یاسین، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ استاذ العلماء مفتی عبدالرحمن شاہین الازہری حفظہ اللہ تعالی۔ شیخ محترم سے آج ہم یہ سوال کریں گے، شیخ صاحب یہ بتائیے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے کچھ دن بعد یعنی قربانی سے پہلے ہی عیب دار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو محترم قاری محمد یاسین صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ الحمدللہ آپ باب الاسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل جو ہے نا، یہ اس کو الحمدللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص دینی سوالات اور ان کے صحیح شرعی جوابات کے لیے مختلف دیگر علماء کرام کو بھی آپ اس میں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ان سوالات کے اندر الحمدللہ بہت سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سوال نہیں کر پاتے، لیکن ان کو بھی جو ہے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ ان کے ذہن کے اندر باتیں ہوتی ہیں مگر وہ سوال کرنے کا موقع ان کو نہیں ملتا ہے۔ تو یہ دور حاضر کے اندر لوگوں کو گھر بیٹھے نیٹ کی سہولت کے ساتھ جو ہے نا آن لائن اس انداز کی دینی معلومات فراہم کرنا، لوگوں کے سوالات اور ان کے جوابات صحیح شرعی طور پر ان تک ہم پہنچانا، یہ بہت بڑی دینی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور احباب سے بھی گزارش ہے کہ اس چینل کو دیکھیں بھی صحیح، اور شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور اس طرح دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں اپنا حصہ بھی جتنا ہو سکتا ہے وہ ڈالیں۔ شرعی اعتبار سے یہ لازم اور ضروری ہے کہ جب آپ جانور قربانی کے لیے خرید کرنا چاہتے ہیں یا مختص کرنا چاہتے ہیں تو وہ ظاہری طور پر، تخلیقی طور پر بھی ہر عیب سے پاک ہو، اور باطنی طور پر، اندرونی طور پر بھی ہر عیب سے پاک ہو۔ ظاہری عیوب میں تو یہ ہے کہ وہ سینگ کٹا ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا یا سوراخ والا نہ ہو، اور اسی طرح لولا لنگڑا نہ ہو، کانا بھینگا نہ ہو۔ یہ احادیث کے اندر عیوب موجود ہیں۔ تو اسی طرح یہ کہ باطنی طور پر کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ حرام کے مال سے، رزق کی حرام سے جو ہے وہ خریدا گیا نہ ہو، اور یہ کہ قربانی کرنے والے کا عقیدہ بھی صحیح خالصتاً توحید و سنت کے عین مطابق ہو۔ اگر عقیدے میں شرک موجود ہوگا تو باطنی طور پر یہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس میں حرام کا مال ہوگا، رشوت کا مال ہوگا، سود خوری کا مال ہوگا، یا لوگوں کا ناجائز ہڑپ کیا ہوا مال ہوگا تو ایسی صورت میں بھی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ظاہری طور پر جو عیوب ہیں آنکھ کے، کان کے، چلنے کے، پھرنے کے، ان کے، تو ان سے مبرہ ہونا ضروری ہے کہ قربانی کو قرآن کریم میں ہدی بھی کہا گیا۔ ہدیہ سے ہے، اور ہدیہ کا معنی تحفہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہدی جو ہے نا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں انسان پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ اور بے عیب ہے، تو اس طرح قربانی کا جو جانور ہونا چاہیے وہ بھی ظاہری عیوب سے بھی جو ہے مبرہ ہونا چاہیے۔ جو عیوب بالخصوص قرآن کریم میں بھی کچھ ذکر آیا، ان کا اشارہ، اور احادیث کے اندر جن کی تفصیل جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے، تو ان عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اب ایک شخص خرید کرتا ہے، خرید کرنے کے بعد جو ہے اس جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر استطاعت اور طاقت ہو تو، کیونکہ ذبح کے متعلق آتا ہے کہ جس وقت ذبح کرو تو اس وقت یہ عیوب نہ ہوں۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، جب ہم قربانی لینے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جانور لے کر آؤ، تو ہمیں حکم دیا کہ تم اچھی طرح سے جھانک کر دیکھو، آنکھ کو بھی، کانوں کو بھی، اور اس کو جو ہے تمام عیوب سے پاک ہو۔ جب خریدا گیا تھا اس وقت کوئی عیب نہیں تھا، اور بعد میں کسی حادثے کی صورت میں جس میں انسانی عمل دخل نہ ہو، ایسا عیب جس میں انسانی عمل دخل نہیں ہے، خرید کرنے کے بعد کوئی شخص آ کر بعد میں یہ اس کا سینگ اچھا نہیں ہے، اس کو کٹوا دیتا ہے، یا یہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر انسانی کسی جو ہے وہ اس کی بنا پر جو ہے عیب پیدا ہو جاتا ہے، وہ اور بات ہے۔ اگر حادثاتی طور پر، مثال پچھلی قربانی کے موقع کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ بیڑا لے کر آئے، جب اس کو ڈالے سے اتار رہے تھے تو اتارتے ہوئے ایسا سلپ ہوا، نیچے گلی جو ہے نا وہ پکی تھی سڑک، اس کے اوپر گرا تو اس کی ٹانگ جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی۔ تو ایسے جو خریدا گیا تھا اس وقت تو نہیں تھا، اور بعد میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں بعض اہل علم نے اجازت دی ہے کہ جب خرید کرتے وقت یا مختص کرتے وقت اس میں عیب دیکھ لیے تھے، جانچ پرکھ کر لی تھی، اگر بعد میں کوئی ایسا حادثاتی طور پر پیدا ہو جائے، حادثاتی طور پر انسانی تصرف اور انسانی جو ہے نا اس کے اندر کوئی کردار نہ ہو،
تو پھر وہ جائز ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کے کوئی ایسا اس کے اندر حرکت کرتا ہے جانور میں جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ناجائز ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔